ایک شخص ایک عورت کے عشق میں گم ہو گیا، محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ شب و روز اس کو فرق ہی نہیں ہوتا، بے چین رہنے لگا۔ آخر کار ہمت اور جرأت کر کے محبت نامہ اس کے نام ارسال کر دیا، یعنی انہیں بھیج دیا جس میں اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، اور وہ خاتون اس خط کو پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، حامدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا جو موضوع ہے نوجوان عاشق کی توبہ۔ آج ہمارے نوجوان بھی کچھ ایسے ہیں جو گناہوں پر ڈوبے پڑے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے پوری زندگی، ساری زندگی اور پوری راتیں، پورے دن ہم نے گناہوں پر ڈوبا، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، لیکن کبھی ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن آج جو ہم واقعہ بتانے والے ہیں نوجوان عاشق کی توبہ، ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ اگر اسی طرح اسلامک ویڈیو آپ جاننا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو میرے اس اسلامک 92 کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ایک شخص ایک عورت کے عشق میں گم ہو گیا، محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ شب و روز اس کو فرق ہی نہیں ہوتا، بے چین رہنے لگا۔ آخر کار ہمت اور جرأت کر کے محبت نامہ اس کے نام ارسال کر دیا، یعنی انہیں بھیج دیا جس میں اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، اور وہ خاتون اس خط کو پڑھ کر کانپ اٹھتی ہے، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، کیونکہ وہ عورت بے حیا نہ تھی، وہ اپنی عزت کا خاص خیال رکھتی تھی اور شادی شدہ بھی تھی، اپنے شوہر کے حقوق بھی جانتی تھی۔ شوہر کی نافرمانی کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں آج اپنے ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری ماں بہنوں، اپنے شوہروں کے حقوق کو جانو۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے اولادوں کو تم علم سکھاؤ تو سب سے پہلے اپنے مدارس میں اپنے دین اسلام کا علم سکھاؤ، تاکہ اسے اس بات کا علم ہو کہ ماں باپ کا ادب کس طرح کرے، اپنے شوہروں کا ادب کس طرح کرے، اپنے بھائیوں کا ادب کس طرح کرے۔ جب آپ اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف، یعنی ان کو دین اسلام کی کچھ باتیں آپ اگر سکھا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جان لیں گے کہ شوہروں کا حق کیا ہے، بیویوں کا حق کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ انہیں ضرور سکھائیں، نہیں تو دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نیک بیوی آئے ہوئے خط کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ شوہر کو اپنے بیوی پر مکمل بھروسہ تھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے اور ان دونوں کی زندگی میں اچھے ماحول گزر رہے تھے۔ حسن اتفاق کہ اس کا شوہر ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات ہمیں منظور ہے، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر یعنی مسلسل 40 دن تم بجماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ وہ عاشق مرتا کیا نہ کرتا، اسی لیے کہ وہ عشق میں گم ہے، عشق میں اندھا ہو چکا ہے۔ اس نے شرط کو منظور کر لی اور پابندی سے نماز بجماعت شروع کر دی۔ میں یہاں صرف اور ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں کے اندر ایک جو بات پائی جاتی ہے وہ ہے کہ ہم لالچی زیادہ ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ اگر ہم نماز پڑھے تو ہمارے لیے جنت میں باغات ہے، ہمارے لیے جنت میں ہر ایک چیز ہے، لیکن انسان نماز نہیں پڑھتا۔ اگر قسم خدا کی انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ جو مسلسل 1 ماہ نماز پڑھے گا اس کو ایک کار گفٹ کی جائے گی یا اسے ایک بنگلہ دیا جائے گا، تو پھر میں ایک بات اور یہاں کہوں گا کہ مسجد میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، اتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ میں نماز عطا کیا ہے تاکہ ہماری اس میں مغفرت ہو جائے۔ جب 40 دن وہ بندہ جب اس بات کو اختیار کر لیا، وہ عاشق نے کہا کہ ہاں مجھے شرط منظور ہے، نماز بجماعت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتا گیا، نماز کی برکت سے اس کے دل کی گندگی دور کرتی گئی۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، چنانچہ اس نے پھر یہ پیغام بھیجا، پھر ایک خط لکھا کہ محترمہ، نماز کی برکت سے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے، اب میرے دل میں تیری اور دنیا کی محبت باقی نہیں رہی، بلکہ اب میرے دل میں صرف اللہ
کی محبت جلوہ ہے، اللہ کی محبت موجے مار رہی ہے۔ اب میں اپنی بدنیتوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنی بدنیتوں سے توبہ کرتا ہوں، اور خدا کے واسطے تم بھی مجھے معاف کر دو۔ جب اس خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کے شوہر جھوم کر کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ، نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ، نماز میں مولا اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔